اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کا فکر ہو تاکہ وہ کل ہمارے ساتھ ہوں۔ سفر میں جب ماں باپ لے کے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، تو راستے کے ایک ایک لمحے ان کا خیال رکھتے ہیں کہ بچہ کہیں اتر نہ جائے، ادھر ادھر اگر ہو جائے گاڑی سے تو آوازیں دے کے فوراً اس کو واپس لاتے ہیں، فوراً بٹھاتے ہیں سیٹ پہ اور کہتے رہتے ہیں کہ اسے کو خیال رکھنا، یہ چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ بالکل یہی کیفیت ہے کہ ماں باپ کو اس کا احساس کرنا ہے کہ میرے یہ چھوٹے بچے تربیت یافتہ ہوں تاکہ کل جنتوں میں ہمارے ساتھ ہوں۔ بچوں کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، شیطان ان پر حملہ کر رہا ہے، کہیں ان کا ایمان کو نہ چھین لے۔ اپنے والدین کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی دعائیں بھی کرنی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ کل جنتوں میں میرے ماں باپ کہیں الگ نہ ہو اور مجھے پریشانی ہو۔ یہ جن کو سچی محبت ہے اپنے ماں باپ سے، جن کو سچی محبت ہے اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنی فیملیوں سے، ان کے لیے آج کا سبق یہ بھی ہے کہ وہ اس تربیت کو اپنے گھر کا حصہ بنا لیں۔ اپنے گھر میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں حلقہ قرآن بنائیں، اپنے گھر میں حلقہ حدیث بنائیں، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ ماں کا ہے۔ وہ سارے حلقے کو چلانا لانا ماں کا کردار ہے، اور باپ کا کام ہے کہ وقت بھی دینا اور اس کو نظام کو چلا کے اپنے قیادت کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھنا اور اپنے گھر میں ایک پرسکون ماحول پیدا کر دینا۔ حضرات، آج جو آگ لگی ہوئی ہے نا ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، گھروں میں، کرداروں میں، کاروباروں میں آگ ہے، اور ہم بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا بنے گا، کل ہماری اولاد کیا کرے گی، کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اس حوالے سے آج اس کی فکر کرنی چاہیے۔ چھوٹی اولاد کو، جوان اولاد کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ قریب کریں اور ایک حلقہ بنائیں اور ان کو قرآن و سنت کے قریب لے آئیں۔ قرآن و سنت کے قریب لائیں گے تو ان کی تربیت ہوگی۔ آج کے اس پورے خطبہ جمعہ کا پورا موضوع رمضان المبارک کے پس منظر میں یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی اس دعا کا مصداق تب بن سکتے ہیں جب ہمارے ہاں ایمان اور احتساب ہوگا۔ ایمان اور احتساب ہوگا اور پھر ہم عملی طور پر جنت کے وارث تب بنیں گے جب ہمارے ماں باپ، ہماری بیویاں، بچے، بہن بھائی وہاں ہمارے ساتھ ہوں، پوری فیملی ساتھ ہو۔ اور فیملیوں کو ساتھ رکھنے میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہاں ان کے لیے بندوبست کریں، کیونکہ اصل میں ٹوکن جو ہے وہ یہیں سے ہی لے کے جانا ہے، وہاں نہیں ملنا، یہیں سے لے کے جانا ہے۔ جس نے بھی جنت جس کی خواہش ہے وہ یہاں سے جنت کا پروانہ لے کے جائے گا، کیونکہ دارالعمل یہ ہے، وہ تو دارالحساب ہے۔ اس دارالعمل سے یہ ٹوکن لے کے جانا ہے۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کروں گا آپ بھائیوں کے سامنے، اعتکاف کے حوالے سے۔ بچے، نوجوان، بزرگ اعتکاف میں ہیں، اعتکاف کا کیا اجر ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک بندہ باہر سے آیا، آ کے بیٹھ گیا پاس۔ جناب عبداللہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا مجھے بڑے پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کچھ قرض دینا ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، حقوق ہیں، کوئی سبب نہیں بن رہا تو بس اسی پریشانی میں ہوں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر کہو تو میں تمہارے قرض خواہ سے کوئی بات کر دوں، وہ تمہیں تھوڑی سی لمٹ زیادہ دے، تھوڑا وقت دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اگر پسند فرمائیں تو یہ کام کر لیں، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اس کا کوئی بندوبست کر دوں گا۔
جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے اٹھ بیٹھے، اٹھ کے اپنے کپڑے سنبھال کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب جو مسجد سے باہر نکلے تو وہ بندہ پوچھتا ہے حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، یہ کیا ہوا؟ آپ کو یاد نہیں رہا؟ آپ اٹھ کے میرے ساتھ مسجد میں باہر نکل آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن سنو میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مفاد نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے ایمان اور احتساب کے اس مزے منظر میں 10 سال کے مسلسل اعتکاف کا اجر عطا فرمائے گا۔ 10 سال کا اعتکاف معمولی بات نہیں ہے، ایک اعتکاف بڑی اس کو سنبھال کر کیا جائے تو بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے، کسی مجبوری کو صاف کرنے کے لیے، کسی پریشانی سے نکل کھڑا ہو، اس کو 10 سال ایسا اعتکاف کو اللہ قبول کر رہا ہے، اس اعتکاف کا اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک دن رات، ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے کہ جہنم کا کوئی ایک چنگاری بھی اس کے پاس، اس کے قریب نہ آنے پائے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے ان کا فاصلہ جو 2 خندقوں کا ہے، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، اس زمین و آسمان کی وسعتوں کا فاصلہ ہو۔ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ بہت بڑا اجر ہے اعتکاف کا، لیکن اگر کوئی بندہ اعتکاف کے دوران اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز نہیں کرتا تو بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جتنا اجر بڑا ہے اتنا گناہ بھی اس کے لیے اتنا زیادہ ہے۔ جس چیز کا اجر زیادہ ہوتا ہے اس کی نافرمانی سے اس کا گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں رہتے ہوئے مقصود شریعت کا یہ ہے کہ یہ بندہ ایک دفعہ دنیا سے کٹ جائے۔ یہ جو 8-10 دن اس نے بیٹھنا ہے نا، یہ دنیا سے کٹ کے بیٹھے، اللہ کا ہو جائے اور خالصتاً یہ سمجھے کہ میں اللہ کے دربار میں آ جاؤں، بس یہاں سے فارغ ہوں گا تو پھر یہاں سے نکلوں گا۔ اور اگر یہاں بیٹھ کر کاروبار اسی طرح ہوتا جائے، ہدایات اسی طرح جاری رہے، فکر اسی طرح ہو کہ باہر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچوں میں کیا ہو رہا ہے، کاروبار میں کیا حالت ہے، میری سروس کی کیا پوزیشن ہے، یہاں سے ہدایات جاتی رہیں، موبائل ایکٹیو رہے، وہ بات بنتی نہیں، وہ یکسوئی نہیں رہتی۔ جب یکسوئی نہیں رہے گی، بندہ مخلص ہے لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام اس اعتکاف کے شایع نشان نہیں۔ یہاں اسے اللہ کے حضور قیام کرنا ہے، یہاں اسے اللہ کے حضور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ ثابت کر دینا ہے، اور اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے تیرے مقابلے میں کوئی شے پسند نہیں، تیری مخلوقات، تیرے بندے اور تیری دنیا اور اس کے سارے مسائل میں باہر چھوڑ کے آ گیا ہوں، یہاں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اعتکاف کا یہ پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز بندہ مومن کو اس حوالے سے طاقت دیتی ہے وہ قرآن مجید ہے اور حدیث رسول ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ تصور، اسے متن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، بلا شبہ ایک حرف پڑھنے سے نیکیاں ملتی، ایک حرف سے 10 نیکیاں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید کا یہ مقصد نزول نہیں ہے، نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ ان 10 دنوں میں، 8 دنوں میں
اگر قرآن مجید کے 2-4 پارے صحیح تفسیر کے ساتھ سمجھ لیے جائیں، حدیث مبارک کی ایک کتاب صحیح طریقے سے پڑھ لی جائے، یقین کیجیے کہ اس بندے کے اعتکاف کا مسئلہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اعتکاف میں بھی سونے جاگنے کے اوقات بھی، ورنہ نہ کسی نے روکنا ہے، نہ کسی نے کہنا ہے نمازیں پڑھی اور پھر سو گیا، بات تو ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو فکر اور احساس کی بات ہے اسے ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی طرح فکرانے کے حوالے سے بھی یہ بات موجود تھی، میں نے پچھلے کسی جمعے میں بھی عرض کی تھی۔ مجموعی طور پر جو اناج آپ کھا رہے ہیں اس کے 2 کلو کی قیمت، اگر آپ گندم آپ کے پاس ہے تو 2 کلو گندم کی قیمت دے دیں، اگر آٹا آپ چکی سے لے کے کھا رہے ہیں اس کے 2 کلو کی قیمت دے دیں، اگر آٹا آپ دکان سے لے کر کھا رہے ہیں، یعنی جو بھی آپ کھا رہے ہیں شریعت کسی پر مشکل نہیں۔ اگر آپ 2 کلو 300 کا لے کے کھا رہے ہیں تو 300 ہوگا، اگر 250 کا لے کے کھا رہے ہیں تو 250 ہوگا، اگر آپ کے پاس گندم ہے آپ گندم دینا چاہتے ہیں تو گندم دے دیں، 200 کی اگر گندم بنتی ہے تو 200 کی گندم دے دیں۔ یعنی آپ اپنے حالات کے مطابق جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، مجموعی طور پر 2 کلو اناج، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت یا اس کا آٹا، یہ اللہ کی راہ میں مستحقین کو یا اس کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اور یہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں روزے میں، قیام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے اللہ کے ہاں اس سے یہ دور ہو جائیں گے اور پھر معاشرے میں تمہارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی پوری فیملی کا فکرانہ جو ہے وہ 10,000 بنتا ہے، 5,000 بنتا ہے، 3,000 بنتا ہے، تو 1,000 کر کے بھی دے سکتا ہے، 500 کر کے، 100 کر کے بھی دے سکتا ہے۔ یعنی شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، جتنی آسانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ اس مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی ہے اس کو دینا ہے، آپ ایک فیملی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس میں شریعت پابندی نہیں لگاتی۔ بات صرف آپ کی سوچ پہ ہے، سوچ مثبت ہو، اندر اخلاص موجود ہو، اخلاص کے ساتھ آپ اس دن عید کی نماز سے پہلے جتنے افراد آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کے ملازمین ہیں تو وہ بھی، اس دن کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی، ان سب کا فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے، اسی کیفیت میں اس کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے معاملات میں ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان کمزور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے، اور اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا فرما دے اور جنتوں کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ایک دماغ اٹھے گی، جو ہند فتح ہوگا وہ وقت کب آئے گا؟ وقت بہت نیڑے، اپنی تیاری کرنی چاہیے، کم بالکل سیف تھے۔ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہے یا حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، قیامت اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح۔ جو مجاہد اس جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ پوری تیاری رکھیں، تو یہ اس کا کام شروع ہے، آغاز ہے، کام شروع ہے۔ اب وہ میدان سجنے والا ہے، مجاہد صاحب جو ہیں انہیں پہلے ایمان اور احتساب کی فکر کریں، ایمان اور احتساب کو پکا کریں اور پھر میدان جہاد میں اتریں، کیونکہ ایمان کی کمزوری اور احتساب کی کمزوری میدان جہاد میں جا کے بندے کو خراب کر دیتی ہے، ادھر ادھر پھسلا دیتی ہے۔ مضبوط ایمان اور مضبوط احتساب کے ساتھ اس جہادی مرحلے میں آئیں، اور یہ جہادی مرحلہ آپ کے گھر گلی محلے میں شروع ہو چکا ہے۔
اور اس کا نتیجہ انجام غزوہ ہند پر ہوگا اور کوئی شک نہیں. لیکن غزوہ ہند جو ہے اس کے آنے سے پہلے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا, اس جہاد میں شامل ہونا ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ان کے سامنے رک جانا, اللہ کی نافرمانیوں کو کے سامنے دیوار بن جانا, اس کا نام جہاد ہے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے.